کفار کے مقابلے میں اپنی استطاعت اور صلاحیت کو مضبوط کرو۔ وہ رباط الخیل کی بات ہے، اس وقت اگر مفسرین کے سامنے میزائل، ایٹم بم ٹیکنالوجی اس وقت ہوتی تو اس کا بھی ذکر کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے ویل ایکوپڈ ہو کے دشمن کا مقابلہ کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بنیان مرصوص ایک کامیاب آپریشن ہوا، تو اب ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور اپنی اندرونی شورشیں ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اب میں آئی ایم ناٹ اے اسکالر نیدر ایم آئی این ایکسپرٹ آن ریلیجن۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو، اور لیٹس سے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہمارا وہ ملک جو کہ بنا ہی اسلام پہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو obviously ہم پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور ہم نے اپنے اس ملک کا دفاع کرنا ہے نو میٹر واٹ۔ تو دیٹ از ون تھنگ۔ اب اس میں جو آپ بات بتا رہے ہیں نا کہ پیچھے نہیں ہٹنا، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں یا اس میں جا رہے ہوتے تھے تو بعض لوگ وہ جن کے بال سفید ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیتے کہ اپنے بالوں کو حساب لگا لو تاکہ دور سے پتہ نہ چلے کہ عمر زیادہ ہے، ایک روب اور ایک دبدبہ ہے۔ سو ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری تیاری سے نکلو تاکہ اگلا جو ڈیٹرنس جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ ڈیٹرنس کے لحاظ سے جائے، ان کے اوپر روب ہو۔ اچھا، روب کب آتا ہے؟ روب تب آتا ہے جب ذوق یقین ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر۔ ذوق یقین سورس آف انسپریشن ہے، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دیکھیں ذوق یقین تب ہوتی ہے جب، ذوق یقین سے میرا مراد اگر آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو پا لیتے ہو آپ خدا کو پا لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ ذوق یقین مینز آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح جا رہا ہوں، اور مجھے اپنے پروردگار عالم پہ اتنا یقین ہے کہ وہ میری مدد کرے گا۔ کہ جیسے ہم نے سنا ہے کہ جب جنگ بدر میں اگر آپ دیکھیں وہاں 313 اور 1000 کے درمیان میں وہ تھا، تو وہ ایک ویری آبویس ڈفرنس تھا۔ اور اگر آپ اس کو آج ایکسٹراپولیٹ کرو تو آج پاکستان اور ان کے درمیان میں وہی ڈفرنس تھا، 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائمز کا ڈفرنس تھا، لیکن یہاں پہ ہمارے اندر ایک یقین تھا کہ ہم لوگوں نے کیا۔ اور بہت اچھی بات ہے کہ جس لحاظ سے ہم نے نہ صرف ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے، ہم نے ان کو اس حالت میں لے آئے کہ جہاں پہ وہ اگلے پتہ نہیں کتنے سال تک 10 دفعہ سوچیں گے کچھ کرنے سے پہلے، کوئی فزیکل کرنے سے پہلے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اب وہ لوگ ادھر سے اور ادھر سے اور غلط طریقے سے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، جاسوسی ہوتی ہے، ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے، ہر ایک کرتا ہے، ہر ملک کرتا ہے۔ اور پاکستان، دیکھیں پاکستان چونکہ ہماری فورسز جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا بیٹل ہارڈنڈ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر آپ ایک لائن میں ڈرا کروں، میرا تجزیہ یہ، میں لائن ڈرا کرتا ہوں، سیسا پلائی دیوار ٹھیک جو ہے، توڑی نہ جا سکے۔ دیکھیں سیسا پلائی دیوار، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کوارڈینیشن کیسے؟ کوارڈینیشن ایسے کہ جیسے جنگ احد میں کوارڈینیٹ نہیں ہوئے تھے، وہ ایک جن لوگوں کو کہا تھا کہ تم نے یہاں بیٹھنا ہے، وہ انہوں نے مال غنیمت کے لیے وہ جگہ چھوڑ دی تھی، آپ ہار گئے، ٹھیک ہے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ تو اس دفعہ ان کے اندر بہت زبردست کوارڈینیشن تھی، میری نظر میں دیٹ واز اے کی فیکٹر۔ آپ کتنا سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ہے دفاع؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اگر قرآن کانسٹیکسٹ میں بات کریں تو انہوں نے سب سے پہلی جو دعا کی تھی نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا، سٹی آف پیس بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات، پھر معیشت کی، اکانومی کی بات بعد میں کی تھی، لہذا امن ہوگا، پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی آگے بڑھے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ جو ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں کہ آج کل کے دنوں میں میرے خیال سے پاکستان کے ڈیفنس رائٹ فرام دا ڈے ون ٹل رہتی دنیا تک اتنا امپورٹنٹ ہوگا جتنا آپ کچھ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے نا؟ بس دیکھیے سیکیورٹی سٹیٹ نہیں، کسی بھی سٹیٹ، کوئی بھی سٹیٹ ہو، یہ میرا ملک ہے، میں سب سے پہلے اس کو ڈیفینڈ کروں گا۔ جب میں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کروں گا تو اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی، ورنہ آپ وہ کر نہیں سکتے۔ بہت خوبصورت، ٹھیک ہے، جی۔ دیکھیں اس طرح ہے، اب وہ بات کر رہے تھے اللہ روی صاحب جو بات کر رہے تھے، میں اس کو کرتا ہوں، میں تھوڑا سا
اپنے ہی ملک کا موازنہ کرتا ہوں جو ہو ذوق یقی پیدا. اب بات آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ٹھیک ہے, جب آپ کو اپنے اوپر یقین ہو تو جیسے آج آئی وش کہ یہ جو سوچ تھی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ہے, کاش یہ اس وقت بھی ہوتی. تو آپ یہ اس سوچ کو آپ پازیٹیو دیکھتے ہیں؟ میں تو اس طرح کی سوچ میں کہتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ اس طرح کی سوچ کے لیے تو ہر ایک انسان کو ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر تو دیکھیں ایک مسلمان کے اندر یہی سوچ ہے, یہ سوچ نہیں ہے تو پھر رہ کیا گیا پیچھے. تو حافظ صاحب کی ان ایفرٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لیڈرشپ کو؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو ابھی یہ 6-7 کی درمیانی رات اس کے بعد جو ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا. ہم لوگ جو سوچ نہیں سکتے تھے وہ سب کچھ ہو گیا. ہم نے اپنے اس دشمن کو وہ کر لیا. لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے فیوچر, جیسے آپ نے اکانومی کی بات کی, وہ کہتے ہیں بتان رنگ و بو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی افغانی. ٹھیک ہے, پھر وہ اسی طرف جا رہے ہیں, آذربائیجان, ترکیہ, بنگلہ دیش, پاکستان. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. وہی ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں ابھی اس کو چھوڑ دیں, ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں. میں اس کو ایکسٹراپولیٹ یا اس کو ریفرنس دے کر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم کہیں نہ تورانی نہ ایرانی نہ افغانی, تو میں کہوں گا نہ پٹھان نہ سندھی نہ بلوچی نہ پنجابی, نہ گلگت بلتستان والے اور نہ آزاد کشمیر والے. اب ویسے ہمایوں محمد صاحب بھی ہیں نا. میں تو ہمیشہ سے ہمایوں محمد ہی یہ تھا. بہت خوبصورت آپ کی سوچ اگر کچھ اور ہو, آپ کو نہیں, مجھے بدلاؤ, خوبصورت بدلاؤ لگ رہا ہے, چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے. میرے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے کہ یقین ہے مجھے اپنے اوپر کہ میں غلط بیانی نہیں کروں گا, میں خوشامد کے لیے غلط بات کو صحیح نہیں کہوں گا, اور میں چونکہ اللہ پہ یقین ہے اسی طریقہ جیسے کسی کو بھی ہے, تو میں غلط بات کو غلط کہوں گا, صحیح بات کو صحیح کہوں گا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے اگر اس ملک کو بارڈرز کو سیکیور کر دیا ہے تو آپ کے اندر بھی ایک سٹیبلٹی آنی چاہیے. بے شک. جب آپ کے اندر سٹیبلٹی آنی چاہیے تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر, اب اس کے لیے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. جنگ میں آپ کو آگے جانا پڑتا ہے. جو باؤنڈری کی جنگ ہے نا, اس میں آپ نے آگے بڑھ کے کرنا ہوتا ہے. جو آپ کے اندر کے اختلاف ہوتے ہیں اس میں آپ نے ایک قدم پیچھے ہٹ کے سوچنا ہوتا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ بڑی بات ہے. آپ میری بات سنیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں بات. آگے کون ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. میں نے بغیر کھلے بات ہی نہیں کی. میں آپ کو ابھی آپ نے کوٹ کیا ہے قرآن کو اور سنت کو کوٹ کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اور آپ کے پروگرام کا نام بھی اسی لحاظ سے ہی ہے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ویلفیئر اسٹیٹ, ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہوتا ہے نا وہ سب چیزوں کی پروٹیکشن دیتا ہے. ویلفیئر وہ اپنے ہر ایک فرد کے, جیسے وہ ہے کہ اگر میری دور حکومت میں کوئی کتا بھی پیاسا رہ گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. دیٹ از اے ویلفیئر اسٹیٹ. وہ تھاٹ پروسیس ہے. اس تھاٹ پروسیس کے لیے میں ایک بات بتا دیتا ہوں, اس تھاٹ پروسیس کے لیے دونوں سب سے پہلے جو ذمہ داری آتی ہے وہ اسٹیٹ پر آتی ہے. میں سمجھ گیا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنے درمیان میڈیشن, میری بات سنیں, ہر پرابلم کا سولوشن ہے. اگر ہم پرابلم کا سولوشن دیکھنا چاہیں تو سولوشن ہے. میں قرآن سے بتا دیتا ہوں ایک جو آپ کہنا چاہتے ہیں, رحماء بینہم اشداء علی الکفار. مطلب یہ کہ مومن آپس میں رحم دل ہوتے ہیں, میڈیٹر ہوتے ہیں. اگر اختلاف ہو جائے فاصلحوا بینہما, ریکنسائل کریں سورہ حجرات کی روشنی میں. دشمن کے خلاف اشداء علی الکفار, یہی میسج ہے. ریکنسیلیشن دیکھیں نا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں, میں نے آپ کے ٹروتھ از امپورٹنٹ, نتھنگ بٹ ٹروتھ. جو گناہ کا ارتکاب کرے, مومنوں میں فساد پھیلائے, تو ایسے شخص کے خلاف سب مل کر اٹھیں گے, خواہ ان میں سے کوئی کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, وَلَوْ كَانَ وَلَدٌ أَحَدُهُمْ. بالکل ایگری کرتا ہوں. فساد آپ نے حوالہ مانگا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں فساد پھیلائے. آپ کے الفاظ تھے
جو غلط بیانی کرے. غلط بیانی میں اور فساد میں بڑا فرق ہے, لیکن اینی وے ٹیکنیکلی اٹ کین بی فساد, لیکن ان ورڈس اٹ واز ناٹ ریٹن, کیونکہ آپ پہلے کہہ چکے تھے, اس وجہ سے میں نے کہا. دیکھیں وہ ہے سمپل سی بات ہے, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی, ٹھیک ہے نا, آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کی رسی مینز آپ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہو. کیا بات, ٹھیک ہے نا. اچھا اب بات آ جاتی ہے, ہم اسی سے کر لیتے ہیں, فتح مکہ سے ہم بات کر لیتے ہیں. میں کر لیتا ہوں, میں سولوشن کی طرف جا رہا ہوں, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. فتح مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں, اليوم یوم المرحمہ. انہوں نے جن کے ساتھ, ان کے سب سے زیادہ جن کے ساتھ ان کا وہ تھا, انہی کے گھروں کو انہوں نے دارالامن, ہاؤس آف پیس. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اصل ترقی اس کے بعد ہوئی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے, اس کے بعد حضرت عمر آئے. نا اس ٹینیور میں, حضرت عمر کے ٹینیور میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی, انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہوئی, ساری چیزیں ہوئی, ریفارمز ہوئی. وہ اس کی بیسس کیا تھی؟ اس کی بیسس یہ تھی کہ انہوں نے انٹرنل ڈفرنسز کو ختم کر دیا. دیٹ از دا کی ٹو آل سکسیسز. اچھا نمبر 2, چھوٹے موٹے جرائم, لیکن نہیں دیکھیں ایک منٹ ہے جائے, کیا ہمارے اس وقت لوگ وہ نہیں تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا ہمارے ساتھ کتنے ان کے پاس, ان کو تو ایک چیز کا پتہ تھا کہ کون بیچ میں منافق ہے کون نہیں ہے. انہوں نے کبھی کسی کا نام لیا نہیں لیا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سن لے, یہ تو آپ پھر کہتے ہیں ٹی ٹی پی سے بھی سافٹ کارنر نہیں ہو سکتا. سن لے, دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ کہتا ہوں سافٹ کارنر مینز آپ دیکھو, آپ ہر ایک چیز کا جو حل ہوگا نا آج کے دور میں, دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں نیگوسیشنز ہوں گے. دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہے. سن لے, دہشت گردوں کے خلاف ایلیمینیٹ کریں, یہ نبوی پالیسی ہے. دیکھیں آئی ٹوٹلی ایگری. نہروان میں سیدنا علی نے ان کو ایلیمینیٹ کیا تھا, خوارج کو, سن لے نا, جس کے خلاف میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں, ان کے اپنے بھی, اگر آپ جنرلی دیکھیں, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے دیکھنا پڑے پرابلم ہے, لیکن میں سولوشن جو اصل ہے نا, وہ سولوشن اس میں ہے کہ آپ نے ٹروتھ, ریکنسیلیشن, فارگیونیس. جب آپ یہ تینوں چیزیں کر لیں گے, آپ جسے کہتے ہیں لارجر دین لائف ہو جائیں گے, تو پھر آپ کا پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک اور چیز ہے, جتنے پیچھے ہمارے جو کیا کہہ سکتے ہیں خلیفہ تھے سارے, they were actually selected through the voting system. They were selected. نہیں, وہ انتخاب طریقہ, دیکھیں طریقہ انتخاب بدل سکتے ہیں, لیکن there was not سلیکشن بھی تھی, الیکشن بھی تھا, it was more of an election بھی تھی. it was more of, دیکھیں نا, نومینیشن ہوتی ہے کہ 6 رکنی کمیٹی کو حضرت عثمان کا سیدنا عمر نے کہا, خیر وہ الگ ڈیبیٹ ہے.